السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا واقعہ بڑا ہی پر اثر ہے۔ اس کے اندر میں معلومات کا خزینہ ہے، ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے۔ اکثر مفسرین کرام نے آپ کا واقعہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کا وقت بتایا ہے۔ بعض مفسرین اکرام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے قبل، اسی لیے اس واقعے کو یہودی بڑا ہی خاص واقعہ مانتے ہیں اور اپنے یہاں محفوظ کر کے رکھا ہے ان کے واقعات کو۔ خیر، ان کے رونما ہونا، ان کا واقعہ کب ہوا، اس کی اصل اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک شہر افسوس نام کہ وہاں کے نیک شرفاء معززین میں سے یہ نیک افراد، یہ نیک اشخاص اور ان کا کتا، اور تاریخ کے اندر میں اصحاب کہف اور قرآن مقدس میں اصحاب کہف کا ذکر آیا۔ ان کے واقعات سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعہ کتنی بڑی نشانیاں ظاہر فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے شہر میں دقیانوس بادشاہ رہتا تھا، جو بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، بہت مغرور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے رعایا کو زبردستی بت پرستی، بت کی پوجا کرنے کو کہتا، اور جب لوگ سرکشی کرتے کہ بت کی پوجا نہ کرتے یا انکار کرتے تو وہ بادشاہ ان تمام کو قتل کر دیتا۔ تو یہ نیک افراد اپنا ایمان، اپنا مذہب بچانے کے لیے انہوں نے اس بادشاہ سے خلاصی حاصل کرنے کا طریقہ کہ اس کے ظلم و ستم سے دستبردار ہو کر کے یہ لوگ کسی پہاڑ کے کوہ میں، غار میں پناہ لینے کے لیے پہنچ گئے اور آپس میں مشورہ کیا، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگ کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا، وہی ہم لوگوں پر اپنی ہدایت اور اپنی برکتیں عطا فرمائے گا، اور ہم لوگ وہاں چل کر کے غار میں اپنے پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش کریں گے، صرف اسی کی عبادت کریں گے۔ یہ چند اشخاص کتابوں کے اندر میں آیا ہے۔ مسلمانوں نے دراصل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو حاصل کیا وہ یہ کہ یہ 7 نیک اشخاص اور ان کا کتا یہ غار میں تشریف لے گئے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہوئے، اور پھر ایسا ہوا کہ یہ لوگ سوئے، پھر دقیانوس کو معلوم ہوا کہ یہ افراد مجھ سے، میرے سلطنت سے بھاگ گئے ہیں، تو لوگوں نے تلاش کی، کرنے کے بعد غار کا پتہ چلا۔ یہ غار کے پاس جا کر کے اس ظالم بادشاہ نے کہا کہ ایک دیوار وہاں چنوا دی، مگر جو دیوار وہاں کھڑی کر رہا تھا وہ ایک ایماندار تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ اس نے ان اصحاب کہف کا نام لکھ کر کے ایک دیگ میں اور اس کو دیوار کے اندر میں محفوظ کر دیا۔ سبحان اللہ، تاکہ جب کبھی بھی یہ دیوار گرے تو ان حضرات کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائے۔ اب جان لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو 309 برس تک سلا دیا. اور یہ زمانہ کئی زمانہ گزر گئے. ایک بادشاہ بیدروس نامی اسی شہر میں بادشاہیت کرتا، مگر وہ اپنے لوگوں میں جو لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کو مان نہیں رہے تھے بڑا پریشان تھا. وہ بادشاہ نیک تھا. اس نے ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار عالم، خالق کائنات، ایسی نشانی ظاہر فرما دے کہ ہماری رعایا کو معلوم پڑ جائے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا حق ہے. اے اللہ، اس نے خوب گریہ وزاری کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور 309 برس ہوئے مکمل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اب انہی کے زمانے کا کچھ لوگ پہاڑ کے کوہ کی طرف گئے جہاں پر وہ دیوار لگی ہوئی تھی، اس کو گرا دیا. تاکہ سوچا تھا کہ دیوار گرنے سے وہ کوہ میں جا کر کے کچھ دیر آرام کر سکے، مگر جیسے ہی دیوار گری وہ کوہ کی ہیبت اتنی تھی کہ سارے کے سارے بھاگ گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو پھر سے زندہ کیا. سبحان اللہ. ان میں سے ایک ملیخہ، ان حضرات نے کہا کہ ذرا سا بازار تو جاؤ، مگر بڑی احتیاط سے جانا کہ کہیں ہمارے بارے میں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے اور یہ بات دقیانوس بادشاہ کو معلوم نہ ہو جائے، نہیں تو ہم سب مارے جائیں گے. بڑی احتیاط سے کام لینا، بڑی سمجھداری سے کام لینا. وہ شخص جو نیک افراد میں سے تھے وہ بازار گئے دقیانوسی بادشاہ کا وہ سکہ لے کر کے. جب ایک دکان پہ پہنچے کھانے پینے کی چیز لینے کے لیے، تو دقیانوس بادشاہ کا وہ سکہ، چونکہ وہ لوگ تو جانتے نہیں تھے، وہ نام سے واقف بھی نہیں تھے کہ دقیانوس بادشاہ کون تھا، کیونکہ 309 سال. اب وہ ملیخہ جو شخص نیک شخص تھے وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ سارے لوگ نئے ہو گئے اور سامنے شہر کے سامنے دیوار پر اسلام اور شریعت اور دین کے بارے میں لکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اب ایسا ہوا کہ جب اس نے وہ سکہ دیکھا تو کہا ہمارے دور کا تو ہے نہیں، اس کا مطلب یہ جو شخص سکہ لے کر آیا ہے اس کے پاس کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے. اسے پکڑا، حضرت ملیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور پکڑ کر کے لے کر کے اپنے حاکم کے پاس گئے. اب حاکم کے پاس گئے، حاکم نے پوچھا کہ یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سکہ تو میرے بادشاہ کا، دقیانوس بادشاہ کا ہے یہ سکہ. کیا دقیانوس بادشاہ کو نہیں جانتے؟ کہا کہ اس جیسا نام آج تک میں نے سنا ہی نہیں ہے، مگر ہاں بہت زمانے پہلے لوگ قصے کی شکل میں بتاتے ہیں کہ بہت ہی ظالم، جابر اور جاہل بادشاہ تھا جو اپنے رعایا پر ظلم کرتا تھا. شاید تم اسی کے بارے میں کہہ رہے ہو. کہا کہ ہاں دقیانوس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. تو کہا وہ دقیانوس بادشاہ تو گزرے ہوئے برسوں برس گزر گئے. کہا نہیں، میں تو صبح کو جو ہے سویا، ابھی بیدار ہوا ہوں اور ایک روز کے اندر میں بادشاہ تبدیل. اب اتنا کہنا تھا. حاکم نے کہا کہ پورا واقعہ بتاؤ. تو کہا کہ اس کے ظلم و استبداد سے تنگ آ کر ہم لوگوں نے پہاڑ کے کوہ میں پناہ لی تھی، اور میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ اور بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں جو اس پہاڑ کے اندر میں، پہاڑ کے کوہ میں موجود ہیں.
تو کہا کہ چلو ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ سارے حاکم کے ساتھ مل کے چلے. اللہ اکبر، ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کو آتا ہوا دیکھ کر کے سیدنا ملیخا کو، اور لوگ کہتے ہیں جو اصحاب کہف اور جو غار میں موجود تھے، کہتے ہیں اب تو ہم لوگ پکڑے گئے، لگتا ہے ملیخا کو پکڑ لیا ان لوگوں نے. تو کہا کہ چلو ہم لوگ فوراً ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، میرا اللہ تعالیٰ ہی ہم لوگوں کو بچائے گا. سبحان اللہ. یہ ذکر میں مشغول ہو گئے. اور حاکم جب اس غار کے کنارے پر پہنچا تو اللہ اکبر، وہ اصحاب سب آئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعہ، ہم لوگوں کے ذریعہ ایک نشانی ظاہر فرمائی ہے، وہ یہ کہ موت کے بعد زندہ ہونا، یعنی کہ مرنے کے بعد زندگی اللہ تعالیٰ جو عطا کرتا ہے اس کو ظاہر کر دیا ہے کہ جو اس کے منکر ہے وہ جان لے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا حق ہے. اب حاکم جب یہ تمام چیزیں دیکھتا ہے تو اپنے بادشاہ بیدروس جو نیک بادشاہ تھے انہیں خبر کرتا ہے. وہ بھی اپنے شرفاء، اپنے معززین کو لے کر کے پہاڑ پر آتے ہیں اور اس کوہ کے پاس آ کر کے دیکھتے ہیں، اور ان اصحاب سے معانقہ ہوتا ہے، بغل گیر ہوتے ہیں، اور بغل میں داہنی طرف دیکھتے ہیں کہ ایک کچھ چیز ہے جو کہ ڈھانک دی گئی ہے. اسے کہتے ہیں کہ کھولو. اس دیوار کو کھولا گیا، اس سے دیگ نکلا، اس دیگ کے میں تختی نکلی، اس میں ان تمام حضرات کے اسما، نام شریف لکھے ہوئے تھے. وہ تمام ناموں کو پڑھا اور وہ تمام نام کے شرفاء اور یہ نیک اللہ کے ولی موجود تھے سامنے. ان کے احوال دیکھ کر کے بادشاہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پروردگار عالم نے کل کی میری دعا قبول فرمائی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ کوئی ایسی نشانی دکھا دے جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ موت کے بعد زندہ ہونا حق ہے، تاکہ لوگ اس کے منکر نہ ہو کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس طریقے سے وہ لوگ پھر سے اصحاب کہف دعا دیتے ہیں، اے بیدروس اللہ تجھے سلامت رکھے، تیرے سلطنت کو سلامت رکھے، اور تو نے جو مذہب اللہ تعالیٰ کا دین جو قائم کر رکھا ہے، جس پر تو ہے اور تیرے رعایا ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے. اور وہ لوگ جا کر کے اپنے غار میں جیسے ہی آپ آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتا ہے. وہ بادشاہ بیدروس ان کو وہیں پر بہترین طریقے سے ان کی قبریں کر کے اور سامنے دہانے پہ، سامنے غار کے سامنے مسجد بنا دیتا ہے. اور بیدروس کہتا ہے کہ آج کا دن وہ دن کرو کہ یہ عید کا دن ہو اور سارے ہمارے سلطنت کے لوگ عید کی خوشیوں میں یہاں پر حاضری دیں. اس سے معلوم ہوا کہ عرس بھی بزرگوں کا قدیم ہے، آج کا نہیں ہے، قدیم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اصحاب کہف کے صدقے میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے صدقے میں ایمان پر پختگی عطا فرمائے.